ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ اس میں سے کچھ صفات ان سے پہلے گزر چکی ہے، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں بلا تردد کے۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اس سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، 4 آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی، ان سب پر ایمان لانا ہے اجمالی طور پر۔ یعنی یہ کتابیں جو نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا تھا، ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان سب پر ایمان نہیں لانا ہے، کیونکہ جس طرح نازل کی گئی تھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ اب اپنی اصلی شکل پر موجود نہیں ہے، اس لیے صرف ان چیزوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے، ان میں جو لکھا ہوا ہے اس پر ایمان نہیں لانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تورات کا صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لے کر کے پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو پڑھتے پڑھتے کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عمر، کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اس وقت اتنا سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے گویا پھوڑ دیے گئے ہوں، اور آپ رونے لگے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا تو فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کے دین پر راضی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہم اس پر راضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں زندہ ہوتے تو انہیں ہماری تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا،
ان چیزوں کو چھوڑ دو اور ان سے اب دور رہو، کیونکہ وہ چیز اب اصلی شکل پر موجود نہیں ہے، یہود و نصارہ نے اس میں رد و بدل کر ڈالا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت سے مراد کیا ہے؟ آئیے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آخرت سے مراد جنت اور جہنم، ہمارے موت کے بعد جو ہونے والا ہے، قیامت کا ہونا، اور جب ہم مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، حشر، حوض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا گیا ہے، حساب و کتاب ہوگا، میزان، صراط مستقیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت اور جہنم، ان سب چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں رکھتے کہ ایک آخرت بھی قائم ہوگی، ہمیں دنیا کی زندگی بس کافی ہے، اس کے بعد اور اٹھایا ہمیں نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ دوبارہ لوٹنا ذالک رجع بعید، دور کی بات ہے، عقل میں سمانے والی بات نہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، اور کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ کی گردشی ہمیں مار ڈالے گی۔ یعنی ان لوگوں کا اعتماد آخرت پر نہیں ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان سب چیزوں کو ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساها، کہ وہ کب قائم ہوگی، کب آئے گی۔ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ کفار لوگ جلدی مچایا کرتے، شور مچایا کرتے کہ تم جو کہہ رہے ہو قیامت واقع ہوگی، آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت نازل کی، فرمایا قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها، یہ صرف میرے رب کو معلوم ہے، وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ علامات قیامت، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ بھی ہے اور علامات صغریٰ بھی ہے، یعنی چھوٹی علامت اور بڑی علامت۔ لیکن جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی واقع ہونے کی، ان میں سے اکثر واقع ہو چکی ہے، ان میں سے اکثر قیامت آنے کی جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کتاب و سنت میں جو وارد ہے، ان میں سے اکثر واقع ہو چکی ہے، اور کچھ بڑی نشانی ہے جو ابھی باقی ہے قیامت آنے سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، ان من اشراط الساعہ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ علماء کرام کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھایا جائے گا۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ، جاہلوں کا ظہور ہوگا، وَيَفْشُ الزَّانِي وَيَفْشُ الزِّنَا وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی،
وَيَكْثَرُ النِّسَاء، عورتوں کی کثرت ہوگی، وَيَقِلُّ الرَّجُلُ، اور مردوں کی قلت ہو جائے گی۔ اس وقت عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی اور مرد اس وقت کم پائے جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح ہمیں آخرت کی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ ہے ان میں سب سے بڑی چیز جنت اور جہنم۔ یہ جہنم سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا اس کی ہولناکی اور اس کی سختی کے بارے میں۔ یہ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ متقیوں کی صفت میں بیان کیا کہ متقی کون لوگ ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان عذابها کان غراما، کہ بے شک اس کا عذاب سمٹ جانے والا ہے، لمٹ جانے والا ہے، چپٹ جانے والا ہے، بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ اسی طرح ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، عذاب قبر سے، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے۔ مسلم کی روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ ہمارے رب ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ واعوذ بک من عذاب القبر، اے ہمارے رب ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے ہمارے رب ہم تجھ سے فتنہ مسیح الدجال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، جہنم سے بچنا ہی ہے۔ جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ جہنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کے لوگوں سے، اپنے بیٹی فاطمہ سے بھی کہا تھا کہ ہماری بیٹی یا فاطمہ، اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ قیامت کے دن صرف اور صرف اپنی پرواہ ہوگی اور کسی کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لوگ ایک بہت ہی زور شور سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ ہو اس کے 40 افراد ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اپنے قبائل کے لوگوں سے کہتے ہیں یا بنی کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لوی کے اولاد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں کل قیامت کے دن کسی کام نہ آ سکوں گا، اپنی پرواہ کرو۔ اسی طرح جہنم کی ہولناکی اور سختی کے بارے میں کون لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے؟ جہنم میں جانے والوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، کثرت سے صدقہ کیا کرو، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں جب جہنم میں دیکھا تھا،
میں جہنم کی جب مجھے سیر کرائی گئی جہنم کی طرف جب میں نے نظارہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے سفر میں گئے تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم جنت سب چیزوں کو دکھایا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں جن لوگوں کو زیادہ دیکھا، جہنم میں جو لوگ زیادہ پائے جا رہی تھی، اکثر جن لوگوں کی تھی، اکثر اہل النار، آپ لوگ یعنی عورتوں کی جماعت جہنم میں جانے والوں میں کثرت تھی، کثرت سے عورتوں کی جماعت جہنم میں کثرت سے تھی۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیہ نے سوال کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تکثرن اللعن، کہ تم لوگ کثرت سے زیادہ لعن طعن کرتی ہو، تم لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے، دین میں ناقص اور عقل کے کم ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کی اس کے باوجود ناشکری کرتی ہے، اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہمارے عقل میں نقصان کیا ہے، ہماری عقل کس وجہ سے کم ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ کہ ایک عورت اگر گواہی دے، ایک مرد اگر گواہی دے تو اس کی گواہی کے برابر دو عورت گواہی دے گی تب اس کے برابر شامل ہوگا۔ اسی لیے نکاح کے وقت عورتوں کو ولی بننے سے روکا گیا، منع کیا گیا، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمہاری عقل کی کمی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری عقل کی نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے دین میں کمی کی وجہ کیا ہے، ہم دین میں اس وجہ سے کم کیوں ہیں، پیچھے کیوں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ جب تم حیض کے ایام میں ہوتی ہو تو اس وقت نماز نہیں قائم کرتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہو، یعنی عبادت سے اس وقت دور رہتی ہو، اس وجہ سے تمہاری دین میں کمی ہے۔ قلنا بلا فذلک من نقصان دینہا، تو اس وجہ سے تمہاری دین کا نقصان ہے۔ اس وجہ سے فرمایا تمہیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس وجہ سے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا گیا، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اسی طرح دوسری چیز جنت، جنت پر ایمان لانا۔ جنت یہ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث میں، اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر، کئی مقامات پر جنت کا تذکرہ کیا۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے، جنت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان للمتقین مفازا، کہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و عنابا، باغات ہے اور انگور ہے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور پینے کے لیے شراب ہے، مشروبہ چیزیں ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ تو بےہودہ باتیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی جھوٹی قسم کی باتیں چلے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے یہ بدلے کا دن ہے جو کافی انعام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
کہ میری امت کے ہر افراد جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے وہ شخص جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون شخص ہوگا؟ یہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے دور رہے گا، جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جنت میں تو ہر شخص جانا چاہتا ہے، جنت میں تو ہر شخص کی جانے کی تمنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانا ناپسند کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میرے لائے ہوئے شریعت پر عمل کرے گا، وہی شخص جنت میں جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جو شخص اس چیز کا انکار کرے گا، میرے لائی ہوئی شریعت کا انکار کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ ومن عصانی فقد ابا، یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں، جنت میں نہیں جانے والے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں آخرت کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلی چیز، دنیا کو دنیا کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بنسبت آخرت کے قریب ہے، کہ یعنی دنیا سے ختم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی شروع۔ دنیا کی زندگی چند لمحہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اذا امسیت فلا تنتظر المساح واذا اصبحت فلا تنتظر المساح وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، کہ تم دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ جیسے کوئی ایک مسافر، راہ چلتا مسافر چلتے چلتے کہیں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، وہ کتنے لمحات کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اور اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی اہمیت۔ دنیا کی زندگی چند لمحہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے بعد ہونے والی ہے۔ دنیا کے بعد واقع ہونے والی سب سے پہلی چیز آخرت میں ہمیں جانا ہے، آخرت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آخرت قائم ہونے والی ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ پیچھے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اپنے رزق میں سے جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے ہدایت پر ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہے، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی ہے، یہی لوگ کامیاب ہے، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ کامیابی کے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، کامیابی ان کو ملی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا ہی دنیا کما لے۔ جو لوگ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، جو لوگ ان چیزوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا ان لوگوں پر ایمان لائے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں پر، جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا، کافروں پر، کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ جو ان کو ڈرا رہے ہیں یا نہ ڈرائیں،
آپ انہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں یا پھر نہ کریں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انہیں جتنا قرآن و حدیث کہ جتنے احادیث سنا دے، انہیں دین کی طرف رغبت کر دے، انہیں دین کی طرف لانے کی، پیروی کے راستوں پر چلانے کی جتنی کوشش کرے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر برابر ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی دل مردہ ہو چکا ہے، انہیں جتنا نصیحت کیجئے، اللہ رب العالمین ہدایت دینے سے ان لوگوں کو محروم کر دیا ہے، وہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، وعلی ابصارہم، اور ان کے نگاہوں پر بھی مہر لگا دی گئی ہے، دیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، کہ ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، مومن بندے سے گناہ جب سرزد ہو جاتی ہے، ان المؤمن اذا اذنب کانت نکتۃ سوداء فی قلبی، تو اس کے دلوں پر ایک مہر لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے اس کے دلوں پر۔ کوئی بھی گناہ کیا، کسی بھی گناہ کے کام کو انجام دیا، اس کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا، کانت نکتۃ سوداء فی قلبی فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، پھر اگر وہ شخص توبہ کر لے، یعنی جو کچھ اس نے گناہ کے کاموں کو سرزد کیا، انجام دیا، پھر وہ توبہ کر لے، اگر فإن تاب ونزع واستغفر، توبہ کر لے، استغفار کر لے، سقل قلبہ، تو اس کے دل پر جو مہر پڑ گئی تھی، کالا دھبا پڑ گیا تھا، انہیں مٹا دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کے کام کو انجام دیا جاتا ہے، سواء علیہم اانذرتہم، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گیا ہے، انہیں جتنا نصیحت کر لیے، جتنا بلا لیجئے، نماز کے لیے جتنا بلائیں، پھر بھی مسجد خالی، جتنا انہیں تنبیہ کیجئے، آج ویسا ہی ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ بھی۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، وہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، توبہ و استغفار کی طرف توجہ نہیں دیتا، رب العالمین کی طرف نہیں آتا، حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، تو یہاں تک کہ اس کے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے وہ کالا رنگ، جو کالا دھبا اس کے ذہن پہ، اس کے دلوں پہ جو پڑ گیا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَذَلِكَ الرَّيْنُ، یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے، رین کا معنی ہوتا ہے زنگ، دھبا، وہی چیز، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہرگز نہیں، آپ جو انہیں نصیحت کر رہے ہیں کوئی فائدہ پڑنے والا نہیں ہے، رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، جس کی طرف وہ مائل ہیں، جن چیزوں پر لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں انہیں، ان چیزوں پر جو لگے ہوئے ہیں، اس اعمال کی وجہ سے ان کے ذہن پر دھبا پڑ گیا، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اس اعمال کی وجہ سے ان کے ذہن پر دھبا پڑ گیا ہے۔ وقت ہو چلا ہے، یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جنت کی ایک چیز بیان کرتے ہوئے چلیں، جنتیوں کے بارے میں، جنت کیا چیز ہے، آخرت کے ذکر میں ایک چیز چھوٹ گیا
جنت میں کیا کیا چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ دہر کے اندر جب آپ اس کا تلاوت کریں گے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، مفہوم معنی کی طرف اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی جنت کا کیا کیا چیز اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے ان چیزوں کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے جنت میں جنتیوں کے صفت، جنت میں جو لوگ جائیں گے انہیں کیا چیز ملے گی، اور اللہ رب العالمین سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کس کی چیز ہے، کس کی بات ہے جو سب سے سچی ہو سکتی ہے۔ اصدق، سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر چیز۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کرایا جائے گا۔ یعنی ویٹر جیسے ہوتا ہے ہوٹلوں میں، ویسے ہی ویٹر ان چیزوں کو لے کر، چاندی کے برتن اور جاموں کو لے کر ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی اندازے سے ناپا رکھا ہوگا۔ یعنی ایسے قسم کے پیالے ہوں گے جنہیں اسے پینے کے بعد اس کا پیٹ بھر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا اس کے پینے کے بعد اور پینے کا دل کرے گا۔ ایک ناپ ہوگا، ایک تول ہوگا جو اس میں پورا اعتبار کے ساتھ اس میں بھرا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل سونٹھ، خشک ادرک کو کہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور جن کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، کہ پیارے پیارے بچے ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف رکھے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں پلایا جائے گا، ان کا رب انہیں پلائے گا پاک شراب جو پینے والوں کے لیے میٹھا ہوگا، عمدہ ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے، یہ متقی لوگ وہاں جائیں گے اور ان چیزوں کی ان کی قدر کی جائے گی کہ جو لوگ تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کا بدلہ آج تمہیں جنت میں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ان چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، آخرت پر، جہنم پر، جنت پر۔ وہی چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں متقی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے انہیں صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا
کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری اطاعت نہیں کریں گے یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں، ہمیں ایسے بندوں بننے سے اللہ رب العالمین بچائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ آدمی جب مرتا ہے انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ آدمی جس چیز پر مرے گا مشرک ہو کر کے مرے گا، سارا زندگی اگر نیک اعمال پر چلتا رہا اور آخر میں جا کر اس نے شرک کر لیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ آدمی جب خاتمہ ہوتا ہے، جس وقت اس مرتا ہے، اس وقت ان چیزوں کا دیکھ کر انہیں جنت یا جہنم کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔